اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور بلا شبہ ہم ان لوگوں کے پاس یقیناً ایک ایسی کتاب لائے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنیاد پر مفصل بنایا ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 52 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے آیت نمبر 51 تک ہم پہنچے تھے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ جہنم والے ہیں، جو لوگ جہنم میں جائیں گے، وہ لوگ ہوں گے جو کہ جنہوں نے دین کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو کھیل و تماشا بنایا ہوا تھا، اور اس کے جو احکامات تھے اللہ تعالیٰ کے، اس کو پس پشت ڈال دیا تھا، اور دنیا کی زندگی انہوں نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ تو ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے بات کہی تھی کہ جس طرح ہم ان کو بلا دیں گے، جس طرح کہ انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بلا دیا تھا۔ تو یہ بہت بڑا ایک اللہ تعالیٰ کا ایک کہہ لیں کہ یہ سزا ہے ان لوگوں کے لیے جو جہنم میں جائیں گے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیں گے، اور وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہریں گے۔ تو آج ہم نے جو آیت نمبر 52 کی تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کو پیش کر رہے ہیں، اور اس کی جو عظمت کو بیان کر رہے ہیں، جیسا کہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ اکثر اوقات جو صورتوں کا سٹارٹ ہے وہ قرآن کی اس طرح کی تعریف سے ہی ہوا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے پاس ایسی کتاب لے کے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنیاد پر مفصل بنایا ہے، یعنی کہ فصل اس سے مراد یہ ہے کہ جو دو حق اور باطل کے درمیان جو کلیئر فاصلہ پیدا کر دے، یعنی کہ جو آپ کو جو سچ اور جھوٹ اور جو حق اور باطل ہے وہ کلیئر آپ کو نظر آ جائے، اس میں کوئی شک نہ رہے۔ یہ ایسی کتاب ہے، یعنی کہ جو بھی اس میں احکامات بیان کیے گئے ہیں اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جو بھی اختلاف ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے جو کم علمی کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے، لیکن قرآن کے کسی بھی احکام یا کوئی بھی قرآن کی جو آیات ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں پائیں گے ہم۔ یعنی کہ جو بھی ابھی ہم کسی چیز میں کسی فیصلے پر نہیں پہنچتے قرآن کی آیات کے اندر، یا ہمیں اس کی ڈیپتھ تک نہیں پہنچ پاتے، تو وہ ہمارے علم کی وجہ سے، ہمارے علم کی لمیٹیشن، یا اس میں ابھی اس لیول تک پہنچے نہیں ہم کہ ہم قرآن کی اس جو کلیئرٹی ہے اس کو سمجھ سکیں۔ لیکن قرآن کے احکامات جو ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے کا کوئی شک نہیں، اور یہ حق اور باطل کے درمیان ایک بالکل واضح فاصلہ طے کرتی ہے، یعنی کہ آپ کو حق اور باطل کلیئر نظر آ جائے گا۔ جو بھی انسان اگر وہ ہدایت کا طالب ہے اور وہ سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اور کوئی بھی اچیومنٹ حاصل کرنا چاہتا ہے دنیا اور آخرت کے اندر، تو وہ قرآن اس کو کلیئر جو راستہ دکھائے گا۔ تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایز اے اس کو جو اللہ تعالیٰ کی ایک بہترین جو آپ کہہ لیں کہ جو چیز ہے اس کو پیش کر رہے ہیں کہ یہ جو حق اور باطل کے درمیان کلیئر فاصلہ کر دے گی۔ اس طرح جو اگر کوئی بھی انسان اس کے احکامات پہ عمل کرے تو وہ ان پچھتاؤں سے بچ سکتا ہے جو کہ پچھلے آیات کے اندر ذکر کیا گیا ہے، جو پوری تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو نصیحتیں کی تھیں حضرت آدم کو اور اس کی اولاد کو قیامت تک کے لیے، کہ کس طرح شیطان کے جو چیلنج ہیں اس سے نپٹنا ہے، اور کس طرح ان چیلنج کا سامنا کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اس کے رزلٹ ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً بیان کیا، اور کہ انسان جو عمل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں مانتے، اس پہ عمل نہیں کرتے، تو ان کا رزلٹس کیا ہوں گے، اور ان کی جو آخری منزل ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ نے پورا بتا دیا کہ کس طرح ایک انسان جو اچھے عمل کرتا ہے وہ کہاں تک پہنچتا ہے، اور جو انسان برے عمل کرتا رہتا ہے وہ کہاں تک وہ پہنچتا ہے، اور کیا اس کی سزائیں ہیں۔ اس کو پورا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک کہہ لیں کہ اس کو پورا نقشہ کھینچ دیا ہے
یعنی کہ قیامت کے بعد انسان کی موت کے بعد جو واقعات ہیں، اور قیامت کے واقعات، قیامت کے دن کیا ہوگا، اور اس کے بعد کے جو واقعات ہیں، سارے اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً بتا دیے۔ اس کے جو اعمال کے جو رزلٹس ہیں، ان کی جو پریکٹیکل شیپ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے پریزنٹ کی ہے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہ آیت میں پیش کر رہے ہیں کہ یہ جو کتاب ہم نے پیش کی ہے، یہ بالکل حق اور باطل کے درمیان ایک فاصلہ طے کرتی ہے۔ تو ابھی اگر ہمارے پاس اس زندگی میں ہمارے پاس ٹائم ہے کہ اس کے احکامات پہ عمل کر کے ہم اپنی زندگی دنیا اور آخرت دونوں کو ایک کامیاب زندگی بنا سکتے ہیں۔ اور اللہ فرمارے یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے بالکل یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ رحمت ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے، اور جو بھی چیزیں گرو کر رہی ہیں، جو بھی چیزیں بڑھ رہی ہیں، جو بھی چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، فاصلے طے کر رہی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہی آگے جا رہی ہیں۔ جو بھی منزلیں طے ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہوتی ہیں، اور یہ ایک کلیئر ہدایت ہے۔ اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم و شان ہدایت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی پریشان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کرے۔ جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔